صدیق کا نقش دلوں پہ منتخب کر کے چلے جاتے ہیں، اور یہ ان کے رنگے ہوئے لوگوں کی خلفاء کی جماعت ہے۔ اور میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں، ایک ایک کا وجود یہ بتاتا ہے کہ قیامت تک صوفیاء کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ کیوں کہ ومن الآخرۃ خیر لک من الأولیٰ، یہ آقا کی شان ہے، اور جو آقا کے رنگ میں رنگ گیا اس کی بھی ہر بات کی بڑی پہلے سے زیادہ بارولت ہوتی ہے۔ جملہ الآخرۃ خیر لک من الأولیٰ کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سب ادھر دیکھ رہے ہیں نا، آپ سب ادھر ہیں، متوجہ ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ اس طرح بیٹھنے والے آپ کو کیسے لگ رہے ہیں یہ آپ جانیں۔ تو میں ادھر بیٹھا ہوں، جو ادھر رنگ ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں۔ کہتے جی فلاں سیٹ، کہتے نا فلاں سیٹ بڑا خوبصورت تھا، ایسے کہتے ہیں نا سیٹ بڑا خوبصورت تھا۔ میں نے جتنے بھی سیٹ دیکھے پچھلے 10 سالوں میں، ہر ایک دوسرے سے بڑا ہوا۔ اجتماع اندر بھی کیا نا، آج باہر ہے، قسم خدا کی اندر جو اجتماع تھا اس کا اپنا رنگ تھا، آج باہر ہے تو اس سے بھی دگنا رنگ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ان کے در کا فقیر جس ماحول میں بیٹھے، جس رنگ میں بیٹھے اور جس ادا کو پہچانے، اسی جگہ سے کام ملتے ہیں محبت کے، اور رنگ اس دیدہ ماحول کا ہے جہاں پر سجاتا ہے رنگ جاتا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین جل وعلا کا یہ فضل و کرم، کیوں اس میں کسی بھی دنیا کے وسائل کا، یہ بات نوٹ کرو، اس کا دخل نہیں، دنیا کے وسائل سے محفلیں سجتی ہوں، خوبصورت لگتی ہوں، تو دنیا کے پاس بڑا پیسہ ہے جی، بڑا پیسہ ہے بادشاہوں کے پاس، لیکن جب ان کے منہ پہ چھوٹ ہوگا تو اپنے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی ہوں کہ تسکین والے دل اور یہ اطمینان والے چہرے، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، یہ رب کے ذکر سے آباد پیشانیاں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کے نور سے آباد پیشانیاں، یہ وسائل دنیا سے نہیں سجتی، یہ یاد خدا سے سجتی ہیں۔ اور یاد خدا بھی پیشانیاں اگر روشن نہ کرے، جیسا کہ بعض لوگوں کی نہیں ہوتی، وہ رہتے ہی مسجدوں میں، رہتے ہی مسجدوں میں، حجروں میں ہی ساری عمر گزر گئی۔ میں نے کہا مولوی صاحب پچھلے سال لڑو بھی چوکھے کلونے ہو گئے ہو، جو سال بڑھتا ہے شکل بگڑتی جاتی ہے، اور مرتے دم تک تو حال ہی کوئی نہیں رہتا۔ تو یار مسجد میں رہنے کا یہ سلسلہ لایا، بات سمجھو، غور کرو، معلوم ہوا یاد خدا میں بھی جو چیز رنگ لاتی ہے وہ اسی کی نسبت جو یاد خدا میں جن کا ذکر مقبول ہے ان سے اجازت لیے ہوئے ہو۔ تو تیرا یاد کرنا عام بیٹھنا نہیں، کیوں کہ تیری تار چڑی ہوئی اس نسبت اتصالی سے جو صدیق اکبر کے قدموں میں پہنچاتی ہے، اور جو صدیق تک پہنچ جائے وہ محمد عربی تک جاتا ہے، اور جو محمد عربی تک چلا جائے خدا کا منظور ہوتا ہے اور مقبول ہو جاتا ہے، اس کو نسبت حاصل ہو جاتی ہے۔ گرامی قدر حضرات، اسی جملے کے ساتھ اجازت کا طلبگار ہوں، حضرت مولانا جامی کے ان اشعار پر گفتگو ختم کرتا ہوں۔ تو نقش بندہ راستے دار، تو شکل طے کرے جہاں راستے دار، گیا ہے سبزہ دانت قدرے 12، تو خشکی قدرے 12 راستے دار۔
اللہ تعالیٰ ذکر سے نسبت سے دلوں کو سیراب فرمائے، اور اس دعوت کو آج جتنی ہے جہاں تک ہے اللہ تعالیٰ بے شک بیش برکتوں سے رحمتوں سے اس پورے سلسلہ کو اور بالخصوص جانشین خواجہ خواجگاں کو اور زیادہ وضاحتوں سے منور فرما دے، اور ان کے چشمہ صافی سے ایک دنیا کو فیضیاب کرے۔ تمام خلفاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مریدین کو اسی جذبہ صادق کے ساتھ اس دعوت کو پوری دنیا میں عام کرنے کی مزید ہمتیں عطا فرمائے، اس لیے کہ یہ ایک دو دن والی بات نہیں، کیوں یہاں موڑ دے تنگی نہیں، یہاں توڑ کے تنگی ہوتے حتیٰ جاتی عقل یقین، زندگی کے آخری سانس تک جو وہ سودا ہے جو اپنے گلے میں ڈال لیا، عہد کر لیا، تو زندگی کے آخری سانس تک اس کو جاری رکھنا ہے، اور جو رکھتا ہے مالک اس کو نہ دنیا میں کوئی کمی آنے دیتا ہے نہ آخرت میں کمی۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ۔